آج سے چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ایک نشست میں معروف عالم دین جناب مولانا طارق جمیل صاحب نے حالات حاضرہ کی سنگینی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے بہت خوبصورت انداز میں پوری قوم کے لیے دعا مانگی. جس رقت آمیز انداز میں انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اس رب کو اس کی شان رحیمی و کریمی کا واسطہ دے کر رحم طلب کیا، اس نے ہر آنکھ کو نم کر دیا. اس دعا کے دوران انہوں نے خود کو بھی الزام ٹھہرایا کہ اے میرے رب، شاید میں اپنی قوم کی صحیح تربیت نہیں کر پایا. میری قوم کے نوجوان دین سے دور ہیں، انہیں دین سے جوڑ دے. عمران خان جب حکومت میں آئے تو ان کو اجڑا ہوا چمن ملا، میرے مالک رحم کر. میڈیا کا حوالہ دے کر بھی مولانا صاحب نے جھوٹ اور فریب سے بچنے کی دعا کی اور اس بات سے بھی اللہ کی پناہ مانگی کہ قوم کی بیٹیوں کو کیسے محض چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے استعمال کر کے اخلاقی اقدار کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. یہ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ ہر طرف میڈیا پر مولانا صاحب پر تنقید کے نشتر برسائے جانے لگے. دوسری جانب عورت مارچ کی حامی خواتین نے بھی مولانا صاحب پر حملہ کر دیا. ہمارے لباس پورے ہوں یا نیم برہنہ ہوں، آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ اپنی دعاؤں میں ہمارا تذکرہ ہی نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، وغیرہ وغیرہ. چند لوگ معترض تھے کہ آخر مولانا صاحب عمران خان کو کیوں ملنے آئے، اور چند اصحاب کو یہ شکوہ ستا رہا تھا کہ مولانا صاحب ابن الوقت یہ تو نواز شریف اور پرویز مشرف کو بھی ملتے تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف اور مشرف سے ملاقات پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن آج عمران خان سے ملنے پر مولانا ابن الوقت ٹھہرے. مولانا صاحب کو اگلے ہی روز ٹیلی ویژن پر 2 پروگراموں میں لے کر ان کا موقف پوچھا گیا. انہوں نے یہ کہہ کر رخصت چاہی کہ میرا کوئی موقف نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے. مولانا صاحب یہ بات تو کہہ کر چلے گئے، لیکن بہت سی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. اس کے ساتھ ہی جیو اور جنگ کے صحافی انصار عباسی نے اپنے کالم میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ محترم مولانا طارق جمیل نے کس بات پر معافی مانگی. کیا میڈیا میں جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ کیا فحاشی نہیں پھیل رہی؟ کیا قوم کی بیٹیوں کو نہیں نچایا جا رہا؟ کیا ہماری عدالتیں اور قانون مظلوم کے بجائے ظالم کے حق میں نہیں ہے؟ کیا ہم نے حرام کو حلال پر ترجیح نہیں دی؟ کیا ہم نے اپنے رب کو ناراض نہیں کیا؟ کیا ہمارے کاروبار میں سود کا عمل دخل نہیں ہے؟ کیا یہاں پر طاقتور ظالم نہیں بنا ہوا؟ انصار عباسی نے مزید لکھا کہ جہاں تک مولانا طارق جمیل کا تعلق ہے تو بہت سے لوگوں کی دانست میں انہوں نے معافی مانگ کر ٹھیک کیا، ورنہ میڈیا نے ان کے پیچھے پڑے رہنا تھا. لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا. مولانا تبلیغ اسلام کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں اور اس بارے میں ان کی بہت سی خدمات ہیں. ان سے میری گزارش ہے کہ میڈیا حکمرانوں اور دوسرے طاقتور طبقوں کو تبلیغ ضرور کریں اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین بھی کریں، لیکن ایسا تاثر نہ آنے دیں جیسے مولانا کی حکمران طبقہ سے دوستی ہے. اپنے آپ کو سیاسی تنازعات سے بھی بچائیں اور ہو سکے تو میڈیا سے دور رہیں. اور مولانا طارق جمیل کی حمایت میں مبشر لقمان بھی سامنے آ گئے. ان کا کہنا تھا کہ جس طرح مولانا طارق جمیل نے معافی مانگی ہے، اس طرح ہم اینکرز کو بھی ان خبروں پر معافی مانگنی چاہیے جو پوری نہیں ہوتی. ان کا کہنا تھا کہ چونکہ تبلیغی جماعت والے بہت شریف اور نرم مزاج لوگ ہیں، اس لیے ہم ان سے نہیں ڈرتے. جس طرح مولانا طارق جمیل نے معافی مانگی ہے، اس طرح ہم اینکرز کو بھی ان خبروں پر معافی مانگنی چاہیے. اداکارہ حمائمہ ملک نے مولانا طارق جمیل سے معافی مانگ لی. سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں حمائمہ ملک نے کہا کہ مولانا طارق جمیل ہمارے معاشرے کے ان علماء میں سے ایک ہیں جنہوں نے تعصب سے پاک ہو کر معاشرے میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے آزادی رائے کے علمبردار بننے والے اینکرز کے بارے میں کہا کہ وہ طارق جمیل جیسے بزرگ کی حق بات پر آگ بگولا ہو گئے، لیکن وہ ان سیاست دانوں کو کچھ نہیں کہتے جو اعلان کرتے ہیں کہ صحافی بکے ہوئے ہیں. حمائمہ ملک نے مزید کہا کہ بزرگ کی توہین اور بے عزتی کرنا ہمارا دین ہے کیا؟ مولانا صاحب ہم معذرت خواہ ہیں. مولانا طارق جمیل کے معافی مانگنے کے بعد حامد میر نے ٹویٹر پر ٹویٹ میں لکھا کہ مولانا طارق جمیل نے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ٹیلی تھون کے دوران میڈیا پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا، جس پر ان سے ثبوت مانگے گئے تھے. 24 گھنٹے کے بعد آج شام انہوں نے مجھ سمیت تمام میڈیا سے معافی مانگ لی ہے. حامد میر کی اس ٹویٹ کے سامنے آتے ہی صارفین نے خوب تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ دوسری جانب مولانا صاحب کی عزت اور احترام میں مزید اضافہ ہوا کہ انہوں نے بغیر کسی بحث کے غلطی پر نہ ہونے کے باوجود بھی معافی مانگی ہے. لیکن یہ ایشو مسلسل سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے اور ٹویٹر صارفین نے حامد میر پر شدید تنقید اور غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے مولانا صاحب سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ آج ٹویٹر پر حامد میر معافی مانگو کا ٹرینڈ ٹاپ پر ہے.